ویلکم ٹو اسمارٹ ورلڈ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما. آج بات کریں گے پراپرٹی اور ٹیکنالوجی پر. اسی موضوع پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سیٹ پر موجود ہیں اسد مرزا, جو کہ ایک پراپرٹی انٹرپرینور ہیں. ویلکم ٹو دی شو اسد. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. آپ سے مزید گفتگو کریں گے, مگر پہلے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پیکج. پراپٹیک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک انوویٹو اپروچ ہے جس میں ٹیکنالوجی لوگوں کی پراپرٹی ریسرچ کرنے, کرائے پر لینے, خریدنے, بیچنے اور کسی بھی پراپرٹی کے انتظامات کرنے کے عمل کو آسان بناتی ہے. یہ کراس انڈسٹریل ٹیکنالوجی تمام فریقین, ڈیولپرز, سرمایہ کار, پراپرٹی مینجمنٹ کمپنیز اور عوام کو یکساں فائدہ پہنچاتی ہے. پراپرٹی کے ورچوئل ٹورز اور 3D آرکیٹیکچر سے پراپرٹی کی خرید و فروخت اور تعمیر و تعظیم کے مختلف مراحل گزشتہ برسوں کی طرح اب مشکل نہیں رہے. ایک طرف ریئل اسٹیٹ ڈیٹا انالیٹکس باخبر فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے, تو دوسری طرف ڈیجیٹلائزیشن انویسٹمنٹ کے عمل کو شفاف بناتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے امتزاج سے خریدار اور بیچنے والے کے درمیان گفتگو آسان اور تیز ہو جاتی ہے. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ہمیشہ سے ایک میل ڈومیننٹ انڈسٹری رہی ہے, لیکن ٹیکنالوجی کے بڑھتے استعمال کے ساتھ ریئل اسٹیٹ میں اب خواتین کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. پراپٹیک کی مدد سے پاکستان کے قدیم ریئل اسٹیٹ سسٹم میں آنے والا حالیہ بدلاؤ بے حد خوش آئند ہے. ویلکم بیک. ابھی آپ نے دیکھا ایک پیکج ٹیکنالوجی اور پراپرٹی پہ. اسد, ٹیکنالوجی نے ریئل اسٹیٹ کو پاکستان میں کیسے اسٹرینتھن کیا, کیسے اس سارے ایکو سسٹم کو چینج کیا؟ جی بالکل, ٹیکنالوجی جیسے کہ ہر جگہ امپیکٹ ڈال چکی ہے, اسی طرح ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت ہاتھ ہے. آج سے 10 سال پہلے ہم جب ایک ریئل اسٹیٹ ڈیل ہوتی تھی, سو پرسن ہیز ٹو کال دا ایجنٹ, 15 لوگوں کو جا کے ملنا, پھر اس کے بعد وہ فون اٹھائے, وہ وہاں پہ نہ ملے, پراپرٹی نہ ملے. سو اس ساری چیزوں کو ہمارے جو پورٹلز بنے, جو ہماری ویب سائٹس آئیں, اس کے افیکٹ سے لوگ اب آن لائن تھرو پورٹلز یو کین سی دا پکچرز آف دا پراپرٹی. ان فیکٹ آپ 3D دے سکتے ہو کہ وہ گھر کیسا لگتا ہے, اور ونس یو لائک دا پراپرٹی اینڈ دین یو کین گو اینڈ سی دا پراپرٹی. سو آپ اس میں تھرو ٹیکنالوجی یو آر سیونگ لاٹ آف ٹائم, ریسورس ایفیشنسی, اینڈ پلس اب جب آپ جاتے ہیں تب آپ اگر اف دا کلائنٹ جو آپ نے جس کا آن لائن پراپرٹی تھرو ٹیکنالوجی گھر دیکھا ہے, اور اگر آپ کو وہ بندہ ڈائریکٹ مل جاتا ہے, سو یو بروکریج فیس آپ کی ختم ہو جاتی ہے. سو یو سیونگ منی, یو سیونگ ٹائم. سو یہ ساری چیزیں ہیلپ کر رہی ہیں جی ٹیکنالوجی. اور کتنی فیصد بائنگ ٹیکنالوجی کے تھرو ہو رہی ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں 100% ایک بائنگ ہو رہی ہے, تو اس میں سے کتنی؟ مجھے جی ابھی جو ہماری ایک ریسرچ کے مطابق 75% آف لوگ جو ہیں وہ آپ کو آن لائن ڈھونڈتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ویب سائٹس اینڈ پورٹل. سو آئی تھنک دس از اے بگ نمبر, اور آنے والے وقت میں میرا نہیں خیال ہے کہ جو بروکرز ہیں ان کو کوئی کال جائے گی. اٹ ول بی تھرو پورٹل, تھرو ویب سائٹس. You can go and see online and you can like the house and you can just آپ خرید سکتے ہیں. آپ خرید سکتے ہیں, بالکل ایسے. اچھا, پورٹلز کی آپ نے بات کی, پورٹلز نے جابز بھی کریٹ کی, بہت زیادہ جو تھا انویسٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنلی, بیکاز اسٹارٹ اپس بھی بن گئے پورٹلز کے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ پورٹلز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کچھ ایسا مسنگ لنک بھی ہے جس سے یہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں جی تھوڑا سا جو اس کا پورٹلز کا جو ہمیں ایشو نظر آتا ہے, جو میں نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے, کہ ہمارے جو پورٹلز ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہیں. جو 70-80% ہمارے جو پاکستان میں 2-3 پورٹلز ابھی اس وقت جو کام کر رہے ہیں, وہ ان کے پاس ریگولیشنز, اگر وہ ہماری گورنمنٹ اس میں تھوڑی ہیلپ کر دے, ان کو ریگولیٹ کر دے, تو اس کی وجہ سے یہ بہت بہتر کام کریں گے. سو اگر ایک پورٹل کا کام نہیں ہے, وہ انٹرنیشنلی پورٹلز کا کام ہے ٹو شو دا پراپرٹی, ٹھیک ہے, اینڈ پکچرز, اینڈ دین کلائنٹ ہیز ٹو گو اینڈ سی. بالکل. اب ہمارے پاکستان میں پورٹلز کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ صرف پورٹلز چلائیں, وہ اب ریئل اسٹیٹ کمپنی بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ پراپرٹی بھی دکھاتے ہیں, اور دین وہ کہتے ہیں جی ہم ہی آپ کو بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو انٹرنیشنلی یہ کہیں نہیں ہوتا, تھوڑا سا ابیوز آف پاور ہو رہا ہے. ابیوز آف پاور ہو رہا ہے. سو ان کو ریگولیشنز کی ضرورت ہے, ان کو ریگولیٹ کرنے کا وقت ہے, اور اگر یہ ہم کریں گے تو یہ ہمیں بہت فائدہ دیں گے, بیکاز ٹیکنالوجی میں پورٹلز از اے ویری گڈ پلے, اور فیوچر میں یہی نظر آتا ہے. مگر آپ کے خیال میں ابیوز ہوتا کیا ہے؟ کس
پوائنٹ پہ جا کے کوئی کسی قسم کی غلط بیانی ہوتی ہے یا کوئی, میں دھوکے کا ورڈ تو نہیں یوز کروں گی, بٹ کہاں پہ تھوڑا سا ابیوز ہو رہا ہوتا ہے یا ونربلٹی ہوتی ہے؟ اس میں جو ہوتا یہ ہے کہ پورٹلز کیا کرتے ہیں کہ نارملی جس طرح ایک ایریا ہے اور اس میں فار ایگزامپل ایک کنال کے گھر کی پرائز 6 کروڑ پہ ہے, سو وہ پورٹلز جو ہے نا اس کو پرائز کو 5 کروڑ پہ لگا کے تو اس کو یہ شو کرا دیتے ہیں جسٹ ٹو کیپ دا لیڈ, ٹھیک ہے, تاکہ لوگ کال کریں, وہ بتا دیں گے, سستا بتائیں گے, وہ ان سے کال آئے گی, جب وہ پوچھیں گے جی یہ بک گیا, میں آپ کو کچھ اور دکھا دیتا ہوں. سو دس از دا ورسٹ پارٹ. آپ کو غلط انفارمیشن جا رہی ہے نا, اور وہ بندہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے جو سروے کیا تھا اس میں تو پرائس یہاں تک تھی اس فیز کی, سو اب جو پورٹل سے تھرو تو یہ نیچے آ رہی ہے, وہ کال کر دیتا ہے جسٹ ٹو گیٹ دا کلائنٹ, اور پھر وہ ہوکڈ ہو جاتے ہیں, وہ ہوکڈ ہو جاتے ہیں, پھر وہ اس کو جو بھی پھر آگے سلوک اس کے ساتھ کرتا ہے وہ تو ایک نیکسٹ چیز ہے, بٹ یہاں پہ یہ اس کو جسٹ ٹو گیٹ دا اٹریکشن وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. جی, اور بات آپ کی صحیح ہے کہ ریگولیشنز آئیں گی تو یہ جب انڈسٹری ریگولیٹ ہوگی تو اس طرح کے ابیوز بہت منیمم پہ ہو جائیں گے. دیکھیں کچھ انڈیویجول بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. کچھ دیر پہلے آپ نے 3D اور 4D کی بات کی, یہ ٹیکنالوجی مجھے بہت ایکسائٹنگ لگتی ہے بیکاز ایک دم سے آپ کے آگے ایک نقشہ آ جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بائر زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس کا انٹرنیشنلی تو جی 3D اور 4D کا کانسیپٹ اب کافی زیادہ ہو گیا ہے, بلکہ یہ اس سے آگے چلا گیا ہے. اس کو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ورچوئل ریالٹی. ٹھیک ہے, سو یہ جو ورچوئل چیز ہے وہ بیسکلی ہمارا جو پاکستان میں میں اس کو لے کے آیا تھا جب یہ آپ کو پتہ ہے یہ پینڈیمک آیا, کورونا کا آیا, سو وی ہیڈ اے بیڈ تھنگ بیکاز لوگ آتے نہیں تھے. سو دیٹس وے ہم بیٹھے اور ہم نے سوچا کہ یو نو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, کچھ تو بیچنا ہے نا, سو کام تو چلانا ہے. سو وہ کام چلانے کے لیے وہ میں نے ایک آئیڈیا کیا جو کہ بہت زبردست, مجھے اس چیز کا بہت فائدہ ہوا. اس مارکیٹ میں جب بالکل زیرو مارکیٹ تھی, ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا. اس میں ہم نے ورچوئل ریئلٹی میں, اس میں ہوتا ہے ایسے ہے جی کہ آپ ناٹ جسٹ دا پکچرز, 3D از لائک اے پکچر, آپ پکچر دیکھ سکتے ہو. جو ورچوئل ہے اس میں یو کین ایکچولی واک تھرو دا ہاؤس. سو آپ اس میں VR باکس ہوتا ہے, وہ VR باکس آپ اس کو پہن لیتے ہیں اینڈ دین یو کین سی, آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ یو آر انٹرنگ اے روم, یہ لاؤنج دیکھ لیا میں نے ٹیکنالوجی کے تھرو, یہ میں نے کمرہ دیکھ لیا. سو دس از ون آف دا گریٹسٹ پراپرٹی ٹیک جو کہ اب تک ہو چکا ہے, جس کے اندر آپ ایک VR باکس پہن لیتے ہیں اینڈ یو کین واک تھرو دا ہاؤس, یو کین سی دا ٹوائلٹس, یو کین سی دا بیڈ رومز, اینی تھنگ, کچن کی آپ مائنر چیزوں کے اندر انٹر کر سکتے ہیں. سو اٹس اے گریٹ ٹیکنالوجی. اگر ایسا جب آپ یہ ڈیولپ کر رہے تھے تو یہ مطلب کتنا ایکسپینسو ہے کہ اگر جو کوئی بھی پراپرٹی میں کام کر رہا ہے وہ اگر اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو از اٹ اے ویری ایکسپینسو سسٹم؟ جی ایکچولی اٹس اے ویری ایکسپینسو سسٹم, اور یہ یہاں پہ VR باکس نہیں ہے جی, یہ انٹرنیشنلی انگلینڈ سے ہم نے منگوایا تھا, کیونکہ اگر آپ پاکستان میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں, نہ ہی وہ VR باکس آپ یہاں بنا سکتے ہیں. سو یہ آپ کو ادھر سے منگوانا پڑتا ہے اینڈ دین یو شوڈ ہیو دوز پیپل ٹو میک دا اینیمیشنس. So یہ VR باکس آئے گا and then animation, so it's a quite costly product. This is not but one time ہوگی اور اس کے بعد کافی then you can make lot of things out of it. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں آپ سے شیئر کریں گے تھوڑی سی انٹرسٹنگ انفارمیشن آن پراپرٹی ٹیکنالوجی. پراپرٹی میں ٹیکنالوجی کا ایک اور فائدہ ہوا, ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشن متعارف ہوئیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں تو آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا کیونکہ آپ کے پاس اپنا ڈیٹا سامنے ہے. اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیسز نے آپ کو یہ فائدہ پہنچایا کہ آپ فیوچر پریڈکٹ کر سکتے تھے, یعنی کہ ریسرچ کے تھرو یہ پتہ لگ سکتا تھا کہ فیوچر میں پرائسز میں کیا اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے, اور اس سے obviously آپ کی بائنگ انفلوئنس ہوتی ہے. پراپرٹی ٹیکنالوجی سے صرف یہ نہیں ہوا کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ اسمارٹ ہوا, بلکہ پارکنگ, ڈولنگ اور اسٹوریج کے لیے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوا اور وہ زیادہ اسمارٹ اور ایفیشینٹ بنی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیسے کووڈ ہمارے سامنے اتنی مشکلات لے کے آیا تو اپرچونٹیز بھی لے کے آیا. ایک ڈیٹا کے مطابق گلوبل ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی سرجڈ بائی 54% in 2021, اور یہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے انٹو دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہ گروتھ جو ہے وہ 186 بلین روپیز ہے. اسد, واقعی بڑی خوشائن بات ہے کہ پراپرٹی میں لوگوں نے اتنا زیادہ پاکستان میں انویسٹ کیا. اب کمپنیز جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کر رہی ہیں. کیسی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں جو میجر فائدہ ہوتا ہے نا وہ مارکیٹنگ اینڈ سیلز کمپنیز کو ہوتا ہے,
بیکاز آپ کو تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسکلی میں اس کو لے مین لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے آپ اور میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ڈسکس کریں گے یار میں کوئی پراپرٹی لینا چاہتا ہوں, میں پلاٹ لینا چاہتا ہوں, جو آپ کا فون ہے نا جی وہ اس ساری چیزوں کو نوٹ کر سن رہا ہوتا ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی آپ اگر آدھے گھنٹے بعد کسی بھی اپنے سوشل میڈیا پہ جائیں گی نا تو آپ کو اس طرح کے سجیشنز اور اس طرح کے ایڈز نظر آنے لگ جائیں گے. سو وی ایز این ریئل اسٹیٹ کمپنی, مارکیٹنگ کمپنیز, اس سے بہت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. آپ کو بزنس زیادہ آیا, بہت بزنس آیا ہے, لیڈز بہت اس سے جنریٹ ہوتی ہیں. جہاں جو جس طرح کی لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا ہم ایڈ وہاں پہ ہمارا شو ہو جاتا ہے, اینڈ دے کلک اینڈ دے کنیکٹ ٹو اس, وچ از اگین تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور دوسرا اس میں جو بیسٹ پارٹ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں نا, آپ اپنا ڈیٹا بہت سیو کر سکتے ہیں, بیکاز ہمارا پیپر ورک بہت زیادہ ہوتا ہے. ایگریمنٹ ٹو سیل, سی وی ٹی, اسٹیمپ ڈیوٹیز, سو وہ آپ بنچ آف فائلز آپ کتنے دیر تک رکھ سکتے ہو. ریگولیشن کے مطابق یو ہیو ٹو کیپ اٹ فار 3 years آفٹر دا سیلز. سو اس میں اتنا لمبا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد بھی زیادہ ڈیجیٹائز ہوتا ہوگا. جی ہوتا ہے. سو یہ ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ بہت زبردست اس کے, اور بڑی اسٹرینجنٹ ہے جیسے کہ آپ بات. بالکل, تو وہ ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے جی ساری چیزوں میں. اچھا, ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی, ہر کسی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسمارٹ ہومز اس طرح کریٹ ہو رہی ہیں دنیا بھر میں, جیسے چائنا کی مثال دی جاتی ہے, جو بڑے کمپیکٹ ہاؤسز ہیں, جو کوئی بھی مڈل کلاس میں ہے, لوور مڈل کلاس میں ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے. کیا پاکستان میں اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل, پاکستان میں جی فرسٹ ایور اسمارٹ سٹیز بنائی جا رہی ہیں, جو کہ 2 اسمارٹ سٹیز بنائی جا رہی ہیں, ایک اسلام آباد میں, ایک لاہور میں. اور وہ ایکچولی اسمارٹ سٹیز ہیں. جب میں اسمارٹ سٹی کی بات کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سنگاپور جو ہے جی, سنگاپور از دا کنٹری جو کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی, اسمارٹ سٹیز میں سب سے فیمس ہے. اور سنگاپور کے جو ماسٹر پلانر ہیں وہ سربانا جورونگ ہیں. سو سربانا جورونگ از دا کمپنی جس نے سنگاپور کا ماسٹر پلان دیا تھا. اب سربانا جورونگ از ورکنگ وتھ پاکستان ان اسمارٹ سٹیز, جو کہ حبیب رفیق کا ایک پروجیکٹ ہے. سو اپ کمنگ ٹائم میں وہ جو پروجیکٹ ہے جس کا آپ کو میں بتایا, وہ اس میں بہت زبردست ٹیکنالوجی کے ساتھ اسمارٹ سٹیز بننی جا رہی ہیں. اور افورڈیبل ہوں گی. افورڈیبل ہوں گی جی, بہت ریزنیبل پرائسز ہیں, بہت ریزنیبل پرائسز ہیں, افورڈیبل ہیں. اور اس کے اندر جو اس کی جو مین چیزیں ہیں اس میں آٹومیٹڈ گاربیج سسٹم, وچ از اگین اے ویری زبردست چیز ہے, اور آنے والے وقت میں اس کا بہت فائدہ اٹھایا جائے گا. آئی ریٹنا, سو اگر آپ آنکھ کی مدد سے آپ اپنا لینس جو ہے وہ سیکیورٹی آپ کو دے گا, انٹر کر جائیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ, اینڈ وہ لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا. پھر اس کے اندر لینئر پارک کانسیپٹ آ جاتا ہے. لینئر پارک کانسیپٹ ہوتا ہے دیٹ نارملی 7% آپ نے اپنی سوسائٹی میں جگہ چھوڑنی ہوتی ہے ایز اے گرین. سو اسمارٹ سٹیز جہاں آتی ہیں وہاں پہ آپ کو 33% آف لینڈ ہیز ٹو بی گرین. اور وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے جی گرین ایریاز چھوڑنا ہوتا ہے. سو فار بلڈنگز کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے ایوری ویئر. سب ہر سوسائٹی کی جو اسمارٹ سٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ گرین لینڈ اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی کے باہر آپ کو کوئی ڈراپ کر کے جاتا ہے, سو یو ول واک آن گرین ٹل یور ہاؤس. وہ سارا گرین ویز ہیں. اب اسمارٹ سٹی میں رہنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسمارٹ ہیبٹس بھی اڈاپٹ کرنی پڑیں گی, مطلب جیسے یہ کہہ رہے ہیں واک کرنی پڑے گی, اور تھوڑا سا اس ایکو سسٹم کے بارے میں سیکھنا بھی پڑے گا. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے, اور مجھے امید ہے کہ بدلتی جا رہی ہوگی, کہ خواتین جو ہے وہ پراپرٹی میں اب جابز بھی کر رہی ہیں, مگر گھر کی اونرشپ ان کی ابھی بھی مجھے لگتا ہے بڑی ریڈیوسڈ ہوتی ہے. کیا آپ یہ ٹرینڈ چینج ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل جی, جو پرانے ہم نے وقتوں میں دیکھا ہے, اور پرابلی میں 10-11 سال سے کام کر رہا ہوں, تو ہمارا وولا پرابلم تو ہے کہ 70-80% جو پراپرٹی اون کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ ہی اپنے نام پہ کروا رہا ہوتا ہے. بٹ پچھلے کوئی 2-3 سالوں سے میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ ٹرینڈ آیا ہے. ایون کہ کافی عورتیں اور کافی ہمارے جاننے والے لوگ, عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے, یہ بے شک کسی کو نہیں بتانا, اور یہ میرے نام کر دو. سو ان کو بھی یہ آیا ہے, بیکاز پاکستان میں ریل اسٹیٹ ایک بہت سیکیور انویسٹمنٹ ہے, بیکاز لینڈ نے کبھی جو ہے نا آپ کو پیسے ہی دیے ہیں. اف یو کین ہولڈ, وہ رائز ہی کیا ہے. سو اب بہت سی عورتوں میں یہ ٹرینڈ آیا. اب ہماری کافی جو ہے نا کلائنٹ جو ہے نا وہ عورتوں بیس بنتی جا رہی ہے, وچ از اے نیو تھنگ, بٹ یس اٹس ڈیولپنگ, اٹس چینجنگ. اور اسد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی ایسی جو ہے نا انوویشنز بھی آئیں اور لاز بھی آئیں جن نے خواتین کی بہت مدد کی ہے. ایون کہ جو ہماری عورتیں ہیں وہ اس میں یہ اب شعور بھی آ گیا نا, شعور آ گیا. اور اب وہ آئی نو فیو عورتیں
جو ایکچولی ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ جا رہی ہیں, جو اپنی خود بنا رہی ہیں, سوسائٹی بلڈ کر رہی ہیں, ناٹ جسٹ جی ڈیولپ کر رہی ہیں, ٹاؤن پلاننگ کر کے. اسد, کوئی بھی اگر اس میں کریئر بنانا چاہتا ہے, چاہے وہ مرد ہے, عورت ہے, ٹرانسجینڈر ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی کوئی اسپیشلائز ڈگریز بھی ہیں پاکستان میں؟ اس وقت تک تو جی پاکستان میں کوئی بھی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری یہاں پہ آفر نہیں ہو رہی, اور اس میں اگر تھوڑا سا بچوں کو ایجوکیشن کر کے اس سائڈ پہ لے آئیں گے تو اسکائی از دا لمٹ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جی ول ٹرائی اینڈ گیٹ دا تھنگز آن بورڈ کہ ہم اس میں کوئی سبجیکٹ انٹروڈیوس کر کے یونیورسٹی میں لے کے آئیں. اور جیسے آپ نے خود ہی کہا, میں نے بھی انفارمیشن دیتے ہوئے کہا, جب اتنا پیسہ اس انڈسٹری میں آ رہا ہے تو اس کو ایک ڈسپلن کی طرح فارمل ٹریننگ کیوں نہ دی جائے. اسد, بہت اچھا لگا آپ نے اتنی انفارمیشن دی, اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا. اسکرین پر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. پلیز اپنی فیڈ بیک دیجیے. اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہوگی پھر ملاقات. خدا حافظ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.